بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، صدر المعتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اور اگر آج چاند دکھ گیا تو کل انشاءاللہ عید بھی ہو سکتی ہے. مگر میرے عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف چند باتیں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا اور یہ ماہ مبارک ہم کو عطا کیا. اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور ہم نے اس ماہ مبارک کو پایا. آج جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، میں آپ تمام کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ماہ رمضان. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان کرے. میرے عزیز دوستوں، علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اس ماہ مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. تو علماء کرام نے فرمایا کہ ہم کو صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم بھوک اور پیاس اور پانی ان تمام چیزوں سے دور ہیں. 13 گھنٹے 15 گھنٹے، بعض یورپ کے ممالک میں تو 19-20 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ دیکھو بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. اور پھر دوسری بات علماء کرام نے ہم کو بتایا، کیا بتایا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، جو صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، جن کے پاس اللہ نے بہت دولت دی، وہ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں دن بھر کھانا نہیں کھا رہا ہوں، مگر دنیا میں، میرے شہر میں، میرے محلے میں ایسے کئی غربا ہیں جو رمضان تو چھوڑو، سال کے 12 مہینے بھی ان کو ایک وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہوتی. تو اللہ ان مالدار لوگوں کو، ان کے دل میں اس بات کو، اس احساس کو پیدا کر رہا ہے کہ ان غریبوں سے محبت کرو، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو دولت دی، تمہارے دسترخوان پر 3 وقت کا کھانا اللہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. مگر ایسے کئی غریب خاندان اور گھر ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی ان کو دستیاب نہیں. تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو صبر کی ٹریننگ، اللہ کا شکر ادا کیا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اس کے بعد علماء کرام نے بتایا کہ ہم سحری ایک وقت تک کرتے ہیں اور روزہ ایک وقت کے بعد اپنا کھولتے ہیں. تو معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں وہ قوم ترقی کر سکتی، وہی قوم سپر پاور بنے گی جو وقت کی قدر کرتی ہے. یہ ماہ رمضان ہم کو وقت کی قدر کرا رہا ہے کہ دیکھو فلاں وقت سے پہلے اپنی سحری کرو اور فلاں وقت کے گزر جانے کے بعد فوراً افطار کرو. ہم کو وقت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وقت کو برباد مت کرو، وقت کی اہمیت کو جانو. میرے عزیز دوستوں، اس ماہ مبارک میں ہم کو
یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، فرضیت کا حکم آیا، وہیں پر اس ماہ مبارک میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کریم جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹوٹنا چور ہو جاتا۔ وہ قرآن کریم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور اس معجزے یہ معجزہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو۔ یہ قرآن تم کو زندگی اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا وہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ جس نے قرآن کا حفظ کیا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنیوں سے زیادہ ہوگی۔ جس نے قرآن کا حفظ کیا ان حفاظ کو یہ اجازت دی جائے گی کہ اپنے جاننے اور خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو کے لیے شفاعت کرو جن کے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہو چکے ہیں، ان کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ علماء کرام نے بتایا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہیں پر جس میں ایک رات ہے شب قدر۔ الحمدللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم تمام کو شب قدر ملی ہو۔ اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ یہ ماہ مبارک ہم کو رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم کو ایک رات ہم نے عبادت کی، جن خوش قسمتوں کو شب قدر مل گئی۔ کہا گیا قرآن کریم میں کہ جس نے اس رات عبادت کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں 80 سال روزہ رکھتا تھا اور 80 سال تلوار سے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ میرے حبیب کو بتا دو، اطلاع دے دو کہ میں شب قدر دے رہا ہوں۔ جو امت محمدی اس میں عبادت کرے گا اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم کو شب قدر دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے، کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، امت کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دیکھو 313 نے 950 پر غلبہ حاصل کیا۔ 313 نے 950 پر غلبہ حاصل کیا، کامیابی حاصل کی۔ اور کیسے کامیابی حاصل کی؟ صرف 2 تلوار، 17 اونٹ، 8 گھوڑے تھے اور 950 کے پاس، سب کے پاس اسلحہ تھا، مگر کامیابی کیوں ملی؟ یہ ماہ مبارک مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے کہ جنگ بدر تمہارے سامنے ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تعداد اور قوت کے بلبوتے پر نہیں جیتا، مسلمان اللہ کی قدرت پر جیتا اور مرتا ہے۔ یہ پیغام، یہ امتحان، یہ ٹریننگ ہم کو دی جا رہی ہے کہ جنگ بدر کو یاد کرو کہ کیسے 313 صحابیوں کو اللہ نے اپنی طرف سے فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد۔ اور یاد رکھو کوئی مایوس بات نہیں ہے کہ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا، ہم خالص اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو، کیونکہ جنگ بدر کے واقعات ہمارے سامنے علماء کرام نے رکھا کہ کیسے جب جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیور کی لکڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، حضرت سواد انصاری جن کا پیٹ تھوڑا نکلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیور کی لکڑی سے حضرت سواد کے پیٹ پر ذرا سی ضرب ماری اور کہا کہ سواد سیدھے لائن پہ ٹھہر جا۔ حضرت سواد پکارتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بھیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دے دیں۔ عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی ملٹری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتا۔ دنیا میں بہت سی جنگیں ہو سکتی ہوں گی، مگر کوئی جنگ کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتا کوئی جو یہ ماہ مبارک مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا نبی، میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ہے، کمانڈر ان چیف ہے، سب کو سیدھا کر رہے، اور ایک صحابی رسول کہتے ہیں آپ نے بھیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دے دیں۔ دنیا کی کوئی تاریخ میں واقعہ نہیں بتا سکتے کہ اگر کوئی سی جنگ کے دوران یا جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے کہے کہ کمانڈر ان چیف تم نے غلطی سے مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دے دے، تو کمانڈر ان چیف کہے گا کہ تیرا بدلہ یہ ہے کہ تجھے فوراً میں گولی مار دوں، تیرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ مگر رحمت اللہ علیہ ہے، اشرف الانبیاء ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سواد آپ نہ بدلا لیں۔ حضرت سواد دوڑ کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لپیٹ گئے اور بوسہ دینا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سواد کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد نے کیا رسول اللہ زندگی کی آخری گھڑی میرے سامنے ہے، موت میرا انتظار کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنے جسم کو مست کروں، اس لیے بوسہ دیا۔ یہ ماہ مبارک ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں فتح مکہ ہوئی، اس میں فتح مکہ، دنیا کی کوئی تاریخ یہ واقعہ نہیں بیان کرتی، دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی تہذیب، کوئی سویلائزیشن مکے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی بتا نہیں سکتا، وہ مثال پیش نہیں کر سکتا، بلکہ دنیا کو بتایا گیا کہ جب تم کسی جنگ میں جیت کر جاتے ہو تو جیتنے کا طریقہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین پر تکالیف کی گئی، اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، صحابہ کرام کو تکالیف اٹھانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، مدینے کو جانا پڑا، مگر جب فاتح مکہ ہو کر داخل ہوتے ہیں تو قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتے، یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں وہ معاف، جس کے گھر پر تالا پڑا ہوا وہ معاف۔ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی معاف کرنے کی۔ یہ مہینہ ہم کو اس کی تعلیم دے رہا ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر مکے کی سرزمین نے وہ بھی دیکھا، تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے کہ قل جاء الحق والباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک 360 پھلوں کی طرف رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے نیچے گرتے جاتے، نیچے گرتے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ ہم کو پیغام دے رہا ہے توحید کا، یہ ماہ مبارک ہم کو پیغام دے رہا ہے توحید کا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم صرف اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے
اس ماہ مبارک میں بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 رمضان کو آپ پردہ فرمائیں۔ بی بی فاطمہ کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا، جو اس کو راضی کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ خاتون جنت کی عظمت کا لحاظ رکھو۔ رمضان ہم سے کہہ رہا ہے کہ خاتون جنت کے بارے میں جانو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ بطول آ رہی ہے تو رحمت اللہ علیہ کو جاتے کھڑے ہو جاتے، جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا گیا وہ حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسا دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے عظمت فاطمہ کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم کو اب ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نوجوانوں، امت کی ماں کی اس تاریخ کو پڑھو کہ پہلی خاتون تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور مسلمان ہوئی۔ دولت ترین خاتون ہماری امت کی ماں، اور تمام دولت کو دین اسلام کے لیے لٹا دیا، سب چیز اپنا لٹا دیا، اور پھر شاہ بن ابی طالب نے ہماری امت کی ماں تکالیف اٹھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کو کھانا نہیں تھا شاہ بن ابی طالب۔ اسی لیے تو اللہ نے امت کی ماں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں محبوب حضرت خدیجہ سے کہہ دو کہ میں ان کے لیے ایک موجو کا محل جنت میں تیار کیا۔ یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے میرے عزیز دوستو، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری امت کی ماں نے 2210 احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو امت تک پہنچایا۔ وہ رابی حدیث شریف ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ کے تعلق سے ہم کو بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم کو بتایا گیا بی بی عائشہ کے تعلق سے ہماری امت کی ماں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کے گود میں اور وہی آتی ہے۔ ہم کو بتایا گیا ہماری امت کی ماں کا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہماری امت کی ماں اپنے منہ میں مسواک کو دبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر رکھتی۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو یہ مہینہ بتا رہا ہے کہ ہماری امت کی ماں کی برات کے لیے سورہ نور کو نازل کیا گیا۔ یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ شیر خدا کی عظمت کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون؟ حضرت علی امیر المومنین۔ حضرت علی کے تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے جیسا ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے کہ میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں علم ہوں تو علی علم کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ آب کوثر کے بعد دونوں آ کر مجھ سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے منافق بھی علی سے بغض رکھے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ منافق بھی علی سے بغض رکھے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کی،
اعتکاف میں ہم نے بیٹھا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اعتکاف میں 10 دن بیٹھے. مبارک ہے وہ لوگ, یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے 10 دن مسجد میں اعتکاف کیا, تمام دنیا سے تعلقات منقطع کیے, صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہے. میرے عزیز دوستو, یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 30 دن تراویح کی نماز 20 رکعات ادا کی. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنا, اللہ کے کلام کو سنا. اور اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا. کل میرے پاس ایک ٹی وی والے آئے, آ کے میرے سے پوچھے, ان لوگوں کو بڑی محبت ہو گئی آج کل گھر سے, چین لڑی تو ہمارے پاس آتی, کسی محلے میں بھینس نے دودھ نہیں دی تو آ کے مجھ سے پوچھتے آپ ذمہ دار ہیں کیا؟ تو اللہ کیا بات ہے, ابھی 30 دن نہیں ہوئے, ابلیس نہیں چھوٹا, آپ کیسے بھاگ کے آتے؟ بولے نہیں سوال کرنا ہے. بولا کیا سوال؟ نہیں وہ عید کب ہے؟ بولا میرے کو نہیں معلوم, چاند دکھا ہے نام یا تو دیکھ کے کرتے. نہیں اگر ہفتے کو ہو گئی تو یہ فلاں پکچر آئی کر سکتے. یہ دیکھیے میں بولنے سے پہلے نہ ٹھہرو, کم سے کم شام تو ہو جانے دو. ابھی سے کہیں کو کچھ کر رہے تو زنجیروں میں ہو. میرے بھائی, یہی میں جاننا چاہ رہا تھا. 30 دن کی ٹریننگ کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی اس میں پھسل جائیں. 30 دن کی ٹریننگ, بھوکے رہے, پیاسے رہے, راتوں میں نماز پڑھی, تراویح پڑھی, تہجد پڑھا, قرآن پڑھا, اعتکاف بیٹھے, زکات, سب 30 دن ہوتے گی نہیں. میرے عزیز دوستو, تو بہرحال وہ پریس کے رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلاں ایسا ہے, وہ بہت اچھا کر رہی ہے, کیا کہ 150 کروڑ 200 کروڑ. چلا میرے پاس دیکھ ہوا ہے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. نہیں آپ کیا بول رہے, میں بیٹھو اب تو سنا نوجوان, تم اپنا چھڑ خالی کرتے ہمارے سے, اب سنو جواب. بولے کیا جواب ہے آپ کا؟ بلا آن کیمرہ جیسے پہلے سنتے. بولے نہیں پہلے بولو, آپ بھی اس دن بول دیتے آپ. چلا سنو, اللہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ قرآن میں 3,23,671 الفاظ, 3,23,671 ورڈ. بولے اچھا, ہمارے پاس یہ ہے تعلیم ہم کو دی گئی کہ عام دنوں میں اگر پڑھے تو ایک حروف پہ 10 نیکیاں, ایک حروف پہ 10 نیکیاں. رمضان میں 700, 3,23,761 کو اگر انٹو 700 کرو آپ کتنے ہوتے؟ 3,23,761 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 700 سے 22 کروڑ 65 لاکھ 69,700 نیکیاں آپ کو ملتے. کتنے ملتے؟ 22 کروڑ 65 لاکھ 69,700 نیکیاں ملتی. میں بولا میں ہم تو پوری قرآن سنے, ٹھیک ہے یہ ہو گیا. میں نے 500 کو 22 کروڑ کو ہمارے. اچھا چلو کل لکھو تم 22 کروڑ لکھیے. لا ہم دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھتے رہے پڑھتے. کتنے لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ لکھ کے لے کے آپ ایسے دیکھ کے پڑھو گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 18 حروف, انٹو 700 کرو آپ کتنے ہوتے؟ 12,600. یہ آن دو. اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے, فاتحہ بولے فاتحہ پڑھتے, 122 الفاظ انٹو 700 کر لو آپ
85,400. बोला भाई साहब यहाँ रोज हमारे पास 2-3 करोड़ का फायदा आ रहा है, तुम कौन से 200 करोड़ की बात कर रहे? यहाँ रोज जो है 2 करोड़ 3 करोड़ की नेकियां, अब तुम्हारे को नेकियां होना ये होना, आप फैसला करो। कल से अब तुम अपने आप को चैलेंज करो, अपने नफ्स को बोलो कि नहीं, मैं अपने नेकियों की तरफ जाऊंगा, मैं ये गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। याद रखो, बहुत पिक्चर बनते, ही मैन, शी मैन, आयरन मैन, मंकी मैन, बाहुबली, क्या क्या नाम है? मंकी मैन क्या है? मंकी मैन क्या करना है हमको इन लोगों से? 80 साल जिसने इबादत की, एक ही रात में हमको उसका सवाब दिया गया 1000 महीनों की इबादत। कभी तो सोचो कि अल्लाह हम पर कितना करम कर रहा। 80 साल किसी ने इबादत की, तलवार से जिहाद किया, मगर लाखों कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आकार के सत्ते में उम्मत मोहम्मदी को शब कदर दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि जिसने इबादत की 1000 साल की इबादत का उसको मिले, 1000 years। अब आप क्या करेंगे? आप मंकी मैन को देखेंगे, आयरन मैन को देखेंगे, सुपरमैन को देखेंगे। मेरे दोस्तों, तुम खुद सुपरमैन, इस रमजान के बाद तुम सुपरमैन बन चुके, तुमको अंदाजा नहीं है। तुम 13-14 घंटे खाना नहीं खाते, तुम दुनिया को बता रहे हो कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा। दुनिया देख नहीं सकती, दुनिया को मालूम नहीं, तुम वजू करते, मुंह में कुल्ली करते, मगर तुमको तुम्हारा अपने आप को तो इजाजत नहीं देते कि कुल्ली का पानी आप प्यारे तुम डूबते। तुम्हारे घर में सामान है, खाना है, मगर तुम हाथ नहीं लगाते। याद रखो, ये बड़ी मेहनत और जस्तजू के बाद, मुजाहिदों के बाद हमने इसको हासिल किया। ये आयरन मैन, सुपरमैन, मंकी मैन के लिए मत जाया करो, हरगिज मत जाया करो मेरे नौजवानों। मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि चल रहा हफ्ते के दिन दोपहर में, मैंने क्या हो रहा भाई? मैं फौरन फोन किया, बोला भाई साहब क्या है किस्सा, ये दोपहर कहाँ जा रहा है? अरे आपको लग गया सर भाई, नहीं आपके से नहीं खाऊंगा, नहीं किसके हाथ से भी खाऊंगा, क्या है दोपहर? अरे नहीं आपसे कहा जुबान आता, रमजान बाद थोड़ा निकलना है। मेरे नहीं, मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, हम बड़ी मेहनत जस्तजू करके इस चीज को हासिल की। शब कदर मिली, नुज़ुल कुरान, तरावी, नमाज, रोजा, ये सब चुटकी में जाय नहीं करना। नौजवानों, रोको अपने आप को, अपने नफ्स से कहो कि नहीं अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब मैं उस रास्ते पर नहीं जाने वाला हूं। आप खुद सुपरमैन, यकीन जानो दुनिया की कोई कौम इस तरह के सबर के मुजाहिरे नहीं कर सकती जो हमने, क्योंकि सिर्फ अल्लाह के लिए किए, क्योंकि हम अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह हमको इसकी जज़ा दे। इसको जाहिर मत करो। अब ये जो बुनियाद हमने बनाई, अल्लाह ने हमको बना के दिया कि देखो तुमको सबर की ट्रेनिंग अल्लाह ने दी, तुमको भूख और प्यास से दूर करके तुमको बताया कि जो गरीब भी भूखे हैं उनका ख्याल रखो। जंगे बदर में बताया कि 313 है, मगर अल्लाह की जात पर तवक्कल करो। फतेह मक्का में बताया कि तौहीद के पैगाम को समझो, अपनी जिंदगियों में इखलास और सादगी पैदा करो। उम्मत की माँ की जिंदगी हमारे साथ में रखी, और देखो उनकी खुदाइयों को याद रखो। नौजवानों, बेहतरीन बुनियाद तामीर हुई है, इस बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी को लेकर जाओ कामयाबी की बात। एक बेहतरीन बुनियाद अल्लाह ने हमको तामीर करा, इसको जाय होने मत दो। नौजवान, याद रखो, तुम 29 दिन की मेहनत और जस्तजू के बाद इसको हासिल किए। तुमने हर चीज को बंद किया, आप इसको बंद कर दो। तुमने सिगरेट को भी कम किया, बाद सिगरेट को भी छोड़ दिया, उसको जारी रखो। किसी ने, आप सोचिए, जो पान खाते, जो पान के बहुत जिंदा नहीं रह सकते, 13-14 घंटे पान नहीं खाया, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप पान को छोड़ सकते जरूर।
جنہیں زردے کو ہاتھ نہیں لگا اکیلا گھنٹے ضرور تم زردے کو چھوڑ سکتے، تم اپنے نفس کو بول کے نہیں، بس جو مزہ مجھے تراویح میں ملا وہی مزہ میرے لیے کافی، جو مزہ مجھے روزہ کھول کر اللہ نے عطا کیا وہ میرے لیے کافی، جو خوشی اور خضوع میں نے اپنی نمازوں میں حاصل کیا میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا۔ میرے عزیز دوستو اس کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ نہیں انہیں 200 کروڑ کروا کرتے انہیں 100، ارے اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کے پاس 22 کروڑ آگے نہیں آ گئے، 22 کروڑ کے بعد 22 کو اضافہ کرتے جاؤ، اب 22 کروڑ تو مل گئے انشاءاللہ، عام دنوں میں پڑھیں گے تو کتنے ملتے معلوم آپ کو؟ پورے قرآن کے الفاظ پر 10 سے ملٹیپلائی کر دو آپ، 32,36,710، 32,36,710 نیکیاں۔ ارے اس کی فکر کرو بابا، اس کو کیا دیکھتے ہو بندر کے ناچ کو؟ کون ہے وہ لوگ؟ اپنی فکر کرو، یاد رکھو ہماری خبروں میں کوئی نہیں آئے گا، ہماری خبروں میں کوئی آنے والا نہیں، ہماری خبروں میں ہمارے اعمال آئیں گے، ہماری خبروں میں ہمارے اعمال آئیں گے۔ یہ بندر، یہ سپر مین، یہ شی مین، یہ رن مین، منکی مین، یہ کوئی نہیں، اعمال آئیں گے، اعمال کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ ارے اگر کوئی کام کرو تو دیکھو اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اگر کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو اور دیکھو اس میں فائدہ کس کو ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے، دیکھو نقصان ہو رہا تو کیوں کرتے؟ ہمارے بچوں کے پاس اسکول کو فیس دینے کے لیے، اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر تم وہی 200 روپے اگر کسی غریب بچی کو دو گے کہ پڑھو، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، پڑھ جا کر اسکول میں، یقین مانو ثواب جاریہ ہوگا۔ وہ 200 روپے جو تم بیجا خرچ کرنے جا رہے ہو کس کے لیے؟ ارے تمہارا نہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت ہے، یہ گندے چیزوں پر، یہ بےہودہ بندروں پر، ان نجسوں پر اپنے پیسے مت خرچا کرو خدا کی واسطے۔ اور ہم تو دعا بھی کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ تم آ جاؤ ہماری مسجدوں میں، تم آ جاؤ، تم یہاں کے سپر اسٹار بنو، تم یہاں کے ہیرو بنو۔ اور نوجوانوں ہمارے سپر اسٹار ہیرو کون ہو سکتے ہیں؟ اس ماہ مبارک کے ہم بات جو بتانا چاہ رہا تھا، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ٹھیک ہے چلیے، یہ تو بات پر کھول دیں تو شروع ہو گئے بھڑکاؤ بھاشن۔ اس ماہ مبارک میں عزیز دوستو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، فرض ہے ہم پر زکوٰۃ۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ نکالو میرے بھائی، زکوٰۃ نکالو خدا کے لیے، جو پیسے والے ہیں زکوٰۃ نکالو، اونلی 2.5%، 2.5% نہیں نکال سکتے، اتنی دولت اللہ نے تم کو دی، تمہاری محنت نہیں ہے اس میں، تمہارا دماغ نہیں ہے، پروردگار نے رزق لکھا تھا تمہارے مقدر میں تو تم کو ملی 2.5%، 2.5%۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد القلوب میں لکھا کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے، اللہ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے، تو اللہ نے اس کو نیک کردار دیے اور سخاوت دی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ۔ اللہ نے اس کو ایمان کو، اللہ نے ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے، تو اللہ نے ایمان کو قوت کیسے دی؟ سخاوت دی اور نیک کردار دیا۔ جب کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا اللہ مجھے بھی قوت دے، تو اللہ نے کفر کو کیا کیا؟ بخیل بنایا اور بد کردار بنایا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سخی رہیں، سخاوت کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد القلوب میں لکھ رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ صرف امت محمدی پر فرض نہیں کی گئی تھی، یہ تمام دیگر انبیاء پر فرض کی گئی تھی، تمام دیگر انبیاء پر۔ سورہ انبیاء اٹھا کر پڑھو جس میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نماز قائم کرو، زکات دو. اس لیے قرآن میں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ زکات دینے کا حکم ہے. 32 مرتبہ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم زکات دیتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے ہم کو بتائے جا رہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے یہ کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچہ کرو گے تو وہ مال تمہارا کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ زکات نکالتے اللہ کی رضا کے لیے تو یقیناً اللہ ان کے مال میں اضافہ کرے. حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستو، حدیث شریف میں آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال کو اگر تمہاری دولت کو بچانا ہے تو زکات نکالو، تمہاری دولت کی حفاظت ہو جائے گی. تم اگر بیمار ہو تو صدقہ دو، بیماری دور ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں آیا. میرے عزیز دوستو، حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم زکات نہیں نکالتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو قوم زکات نہیں نکالتی ان پر قحط نازل کر دیتا، بارش بند ہو جاتی. حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے یہاں پر زکات کو فرض اس لیے کیا تاکہ ان سے لے کر پیسے والوں سے لے کر غرباؤں میں کو دیا جائے. یہ غرباؤں کا اس پر حق ہے، مسکینوں کا اس پر حق ہے، نکالو اپنی زکات کو. اور اگر جو نہیں نکالتے زکات، حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ وہ جو مال کی تم زکات نہیں نکالتے، بہت سے عجیب و غریب باتیں کرتے آج کل بعض لوگ. نہیں، ایک ہی بار نکالنا، ایک ہی بار نکالنا، کہاں لکھا ایک ہی بار نکالنا. میں بنگلور کی مسجد میں امام صاحب نے واقعہ بیان کیا، اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بڑا ہی سوا خاموش واقعہ بیان کیا. مولانا نے کہا کہ ایک صاحب جو ہے دیوار کے پاس سو رہے تو فوراً ایک آ کے اٹھایا، اٹھنا سو جلدی مر جائے گا. سننے وہ پسا کر اٹھے، دیوار کے لگی. وہ بیچارے صاحب بولے ارے بھائی آپ اتنا میرے کام کرے، دیوار میں سے گر گئی، میری جان بچائے، آپ کون ہے آپ؟ تو بولے میں ابلیس ہوں. تو بولے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تیرے کو دیوار گرتی تو مر جاتا تو ضرور شہادت کا رتبہ ملتا. میں ضرور شہادت کا رتبہ نہیں ملا، اس میں ضرور اٹھایا. تو زکات نکالو. شیطان بولے گا ایسا نہ کرو، نکال دے، ایسا کام کرو، نکالو. یاد رکھو اگر نہیں نکالیں گے خدا نہ خواستہ تو حشر کے میدان میں یہ تمہاری دولت ایک سانپ کی شکل میں تمہارے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی. سانپ کی شکل میں توق کی طرح تمہارے گلے میں ڈالی جائے گی، ہمارے جبڑوں کو لپیٹ کر ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ یہ تیری دولت ہے، یہ تیرا خزانہ ہے. اور اس کی آنکھوں پر وہ حدیث میں الفاظ آئے کہ دو کالے نشان. سننا ابو داؤد کی حدیث ہے کہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا یا رسول کے پاس آئی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے زکات نکالی؟ تو عورت نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے یہ کنگن قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں آگ کا شعلہ رہے؟ تو زکات نکالو میرے عزیز دوستو. جس کو اللہ نے دولت دی زکات نکالو. زکات نکالنا ہے فرض ہے اور تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. اور پھر ہم کو حکم دیا گیا صدقہ دو. صدقہ دو، صدقہ فرض ہے، یاد رکھو. صدقہ فرض ہے، یاد رکھو. صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کیا کریں ہم؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کام کرو، اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور پھر صدقہ کرو. صحابہ نے پوچھا اگر یہ نہیں کر سکے تو آقا نے فرمایا کسی غمگین کی، کسی کمزور کی عملی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا اگر یہ نہیں کر سکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے نیکی کا حکم دو. پھر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کرو، تم برائی سے بچو، یہ صدقہ.
یہ صدقہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے واقعات میں سنا ہے، پڑھا ہوگا علماء کرام کی مسئلہ افروز کتاب ان کی زبان سے۔ میں نے بھی کسی علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ ایک مرتبہ ایک بد کردار عورت کے سامنے ایک کتا پانی میں دوڑ رہا تھا، تو اس عورت نے اپنا جوتا اتار کر، اپنے موزے اتار کر، اس میں پانی ڈال کر اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو جنت میں بخشش کر دی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کتا کے لیے؟ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار پر تم رحم کرو گے تو اللہ تمہاری بخشش کرے گا۔ ایک بلی کو کھانا نہیں کیا گیا، بلی اسی میں مر گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراض کہ کیسے بلی کو خیر کیا گیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو دین بے زبان جانوروں کے تعلق سے اس طرح کا ہم کو حکم دے رہا ہے، آج دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں رمضان میں بھی کہ نہیں، میرے گلی میں کیسا دروازہ کھولا، مار کے سر پھوڑ دیے، میرے سامنے کیسا رکا، انہیں موٹر سائیکل میرے پیر پہ چلا دیا، مار دو میں اس کو، میرے کو گھور کے دیکھا میں اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کی ٹریننگ ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، اس پر عمل آوری کرنا آپ کو ہمارے لیے ضروری۔ آج جب حافظ رضوان امام صاحب، مولانا رضوان صاحب دعا کر رہے تھے، ان کی آواز میں حرفت تھی کہ جب وہ کہہ رہے تھے الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، اچانک جب میں یہاں پر بیٹھا تھا، میرا دماغ کئی برس پہلے چلا گیا، میرا دماغ کئی برس پہلے چلا گیا، اور اس مجمع میں، جلسے میں وہ بزرگ موجود ہوں گے تو میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میرا بچپنا تھا مرحوم پائے سرائے ملت کے ساتھ ہم اس جلسے میں آتے تھے، تو ایک کالا پتھر کے صدیق یوسف صاحب ہمیشہ مجھے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے تھے، تو ان جلسوں میں ہم سنتے تھے، اس خلوے میں ہم مرحوم حافظ منیر الدین صاحب کے رحمت انگیز دعا کہ جب حضرت دعا کرتے تو روتے، ایسا روتے کہ کوئی واقعی مر گیا ان کے سامنے، کہ الوداع ماہ رمضان، الوداع، یعنی ہچکیوں پر آ جاتے۔ آج جب حافظ رضوان کی دعا سن رہا تھا تو میرا دماغ، میرے کان میں آواز جاگ گئی جو میں نے اپنے بچپنے میں مولانا مرحوم حافظ منیر الدین صاحب کی زبان سے سنا تھا کہ رو رو کے دعا کرتے تھے کہ الوداع ماہ رمضان۔ میرے عزیز دوستوں، پہچانو اس مبارک مہینے کو، پہچانو اس مبارک مہینے کو۔ ہم سال کے 11 مہینے لڑتے اپنی نفس سے، ہم سال کے 11 مہینے دعا کرتے اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا، اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا۔ آج یہ ایک مہینہ ہم کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ روکو اپنے آپ کو، کھینچو اپنے آپ کو۔ اس ماہ مبارک میں اگر تم نے کسی ولی، کسی ایک عالم دین کے ہاتھ پر یا بیٹھ کر ان سے علم کی باتیں سنی تو عمل کرو، یہ اللہ کی طرف سے نسبت ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ اسد صاحب، میری ملاقات ایک بہت بڑے نیک اور ولی کامل سے ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں ان سے ملنے گیا تو انہوں میرا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے بعد جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے چوما تو میں نے طے کر لیا کہ اب دوبارہ اس ہاتھ سے گناہ نہیں کروں، کیونکہ اللہ نے ایک نیک بندے نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ کو چوم دیا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی کو سنوارو، لیکن حالات پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ تم کو بڑے بورنگ لگ رہے ہوں گے، مگر میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اسد الدین اویسی کو بھی زمین کی غذا بننا ہے، اسد الدین اویسی کو بھی جواب دینا ہے کہ تو نے مکہ مسجد کے مبارک صحن سے تو نے کیا پیغام کیا۔ میں اپنا کام، اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہوں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، دیکھو اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو، لیکن خرابی تبدیلی پیدا کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہیں پر ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی طاقتیں ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو دین سے دور کیا جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ توحید کے پیغام سے ہم کو دور کر دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے یوگا کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ،
500 مرتبہ علم کا لفظ استعمال ہوا. ویری گڈ. مگر یہ کیا ہے؟ آپ ہم کو یوگا کرانے میں مجبور ہیں. یوگا کرنا نہیں تو آپ ہندوستان کے باعزت محب وطن نہیں. یہ کون سا سوال ہے، کون سی بحث ہے کہ ایک ایکسرسائز کو ملک کی محبت تک لے کر چلا جا رہا ہے کہ آپ کریں تو محبت نہیں کرتے. کیا کرتے؟ نہیں کریں گے ہم. کس کی طاقت نہیں ہے، کس کی ماں نے جلی مجبور کر دیا ہمارے کو. کون سا گناہ کیا ہم، کون سا قانونی گناہ کیا؟ مگر یہ کون سی بات ہے کہ نہیں کرنا؟ کیوں کرنا بھائی؟ مسٹر پرائم منسٹر ذرا آپ یہ بھی تو دیکھو، آپ ناک سے، ہاتھ سے، پیٹ سے سانس لے رہے، ملک میں کیا آ رہا ہے تو دیکھو. للت موڈی کا اسکینڈل ہوا، پرائم منسٹر ویاپرم اسکینڈل ہوا تو یوں. کیا ہے بھائی صاحب؟ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ذرا تو کبھی اپنی زبان کو ہلائیے. اتنی خاموشی کیوں ہے؟ خاموش بیٹھے تھے، خاموش پہ بولتے ہی نہیں. مگر یوگا ڈے بنا دے. اچھا یوگا ڈے بنائے. بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری نے یہ کہہ دیا کہ نائب صدر جمہوریہ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ آنا تھا تو معلوم ہو دعوت نہیں دی. نہیں معلوم تھا. اچھا یہ ہوگا. مسٹر پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ نے آپ کو افطار کی دعوت دی، آپ کیوں نہیں گئے؟ وہاں آپ کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ وائس پریزیڈنٹ کو آنا تھا، مگر بعد میں معلوم ہو دعوت نہیں تھی. مگر آپ کو دعوت دی گئی، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ جانا تھا نا. کون ہوگا آپ کو؟ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں آپ کی افطار کی دعوت کے. ہم تو امید بھی کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے مسٹر پرائم منسٹر کہ آئندہ 4 سال میں آپ کبھی روزہ کی دعوت کی افطار کریں گے بھی نہیں. اگر آپ کریں گے بھی تو ہم نہیں کہیں گے انشاءاللہ. مگر یہاں پر یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر یہ کیا بات ہے کہ صدر جمہوریہ کی توہین، افطار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. افطار روزے والوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم پہ کیا کرنا ہے؟ کسی نے اخبار میں لکھا کہ دلی میں چناؤ ہے، کھجور سے زیادہ ٹوپیوں کی فروخت ہو رہی ہے. تو کسی نے جا کر ٹوپی کی دکان سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بولا نہیں ہے، پورے لے رہے افطار کی پارٹی کے لیے. کون لے رہے جو روزہ نہیں رہے؟ اچانک ان کو محبت پیدا ہو جاتی ہے. رمضان آیا، ہم ٹوپی پہنیں گے، بس ہے بھائی. خدا کے لیے ٹوپی پہنانا چھوڑو. ہماری ٹوپی سلامت ہے تو بس ہے. ہمارے حق کو بچاؤ، ہمارا حق ہم کو دو. مگر پرائم منسٹر آپ صدر جمہوریہ کی توہین. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ پہلا سٹیزن ہے. کیا ہے؟ پہلا سٹیزن ہے. آپ نہیں گئے، ٹھیک ہے. ان کے چاہنے والے نے کہا نہیں، ان کو شوق نہیں ہے، روزہ بڑی معتبری کی بات ہے، کیوں جانا ہوں؟ اچھا یہ بات ہے. اصول کے اگر آپ بات کریں تو پھر ریزرویشن دو. مہاراشٹر کے مسلمانوں کا اصول کی بات کرتے، اگر اصول کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے بیٹ بینک کے نام پر لاکھوں مسلمانوں کو جو بے روزگار کر دیا مہاراشٹر میں، اس کو بحال کرو آپ اگر اصول کی بات کر رہے ہیں. مگر نہیں، خاموش بیٹھے ہیں. میرے دیش دوستو یہ حالات ہیں. میں کل اخبار میں انٹرنیٹ پر ایک فرسٹ پوسٹ نیوز ویب سائٹ میں ایک نیوز پڑھا جس میں فرسٹ پوسٹ ایڈیٹر کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جو بین سنگھ کے قاتل ہیں رجونا، بلونت سنگھ رجونا، مضمون میں لکھا کہ یعقوب میمن کو پھانسی میں دینے سے پہلے بلونت سنگھ رجونا جو چیف منسٹر پنجاب کو مارا جیل میں، اس کو پھانسی دو. انہوں نے آرٹیکل میں لکھا کہ راجیو گاندھی کو مارنے والے سنتن مروگن پنویسن ان کو پھانسی دو. اور پھر اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا فرسٹ پوسٹ ایڈیٹر ان چیف نے کہ ان کے بلونت سنگھ رجونا، سنتن مروگن اور پنویسن کو پھانسی اس لیے نہیں دی گئی
کیونکہ ان کے پیچھے ان کی پارٹی ہے. پنجاب میں اکالی دل ہے, تمل ناڈو میں دونوں پارٹیاں. یہاں پر تو میں پوچھنے والا نہیں ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, ورنہ لوگ چلائیں گے کل ٹی وی پہ 9 بجے اسدالدین اویسی ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے. دیکھو بول دیا مکہ مسجد سے ہوں. میں نے بولا بھائی, فاسٹ فورس کے ایڈیٹر ان چیف کا آرٹیکل چھپا, وہ پڑھ کے بول رہا اور میں متفق ہوں اس سے. فیصلہ آئے گا تو یعقوب میمن کو سزا ہوگی. اجمل کا سب کو پھانسی ہوئی, ہم کچھ بولے, ہم قانون ہے. مگر یہ کیا بات ہے, بلونت سنگھ رجونا سٹنگ چیف منسٹر کو مار دیا. پنجاب کے اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا, تمل ناڈو کے اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا. ارے جب پھانسی دینا ہے تو سب کو دو, مذہب کے نام پر تو فرقہ مت پیدا کرو. دہشت گرد اگر ہے تو یہ بھی دہشت گرد ہے, مذہب کے ٹارگیٹ پہ تم نہیں کر سکتے. بلونت سنگھ رجونا کو پھانسی دینا پڑے گا. سابقہ وزیر اعظم کو مارنے والوں کو پھانسی نہیں دیے. کیا کہا سپریم کورٹ نے کہ مرکزی حکومت ان تینوں کی مرضی پٹیشن پر بیٹھی رہی سالوں سالوں سالوں. تو سپریم کورٹ نے کہا سزائے موت سے لائف کر دے. دوسرے دن تمل ناڈو کی حکومت نے کہا ان کو چھوڑ دیتے. حکومت ان کے ساتھ. یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ فرسٹ فورس کے ایڈیٹر ان چیف کا آرٹیکل, جنہوں نے فرسٹ فورس ایڈیٹر نے کہا, جگہ نادر ان کا نام ہے, کہ ان کو سزا دو. صحیح بات ہے, نہیں دیں گے آپ. اور پھر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کا کیا ہوا؟ سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کا کیا ہوا؟ سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ غائب. اگر کوئی سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ پڑھے گا جو 6 دسمبر سے 10 دسمبر 92 اور 10 جنوری سے 25 جنوری تک جو فساد ہوا, اس میں سری کرشنا کمیشن نے کہا کہ شیو سینا کے ایک مرحوم لیڈر جو اس دنیا میں نہیں ہے, وہ جنرل کی طرح, ایک آرمی کے جنرل کی طرح اپنے اراکین کو کہہ رہے تھے جاؤ مارو مسلمانوں. سری کرشنا کمیشن کا جناب پڑھیں گے, اس میں کہا گیا کہ پولیس والوں نے کہا کہ ایک مسلمان مدد میں نہیں آتے مدد کو. سری کرشنا کمیشن نے ایکشن ٹیکن رپورٹ جو مہاراشٹر اسمبلی میں رکھی گئی, جس میں شیو سینا گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں اور کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم پڑھنا پڑے گا. یہ سری کرشنا کمیشن کے اختیار میں کہا گیا. لوگ مجھے تنقید کرتے ہیں اسدالدین اویسی پر, میں کانگریس والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, 15 سال تو حکومت کرے, مہاراشٹر میں کیوں نہیں سری کرشنا کی سفارشات پر عمل نہیں کرے؟ کیوں نہیں وہ بمبئی کے فسادات میں جنہوں نے ہندو یا مسلمان جس کسی کو مانا, کتنے لوگوں کو سزا ہوئی سوائے ایک شیو سینا کے؟ پورے کیس ختم ہو گئے, پورے کیس ختم ہو گئے. اور آپ آ کے بول رہے ہم سے, ارے کیا تم ہم صحیح انصاف کا مطالبہ کرو گے؟ پولیس ایکشن ہوا, ہم نے کہا وطن عزیز ہمارا ہے, 1.5 لاکھ مارے گئے. پنڈت سندر لال کی رپورٹ, بابری مسجد شہید ہوئی, ہم نے کہا نہیں وطن ہمارا ہے, ہماری لڑائی RSS سے ہے. ہاشم پورا ہوا, 47 سال ہو گیا ہاشم پورا ہو کر. 45 مسلمانوں کو لے جا کر پولیس کے گاڑیوں میں بٹھا کر ہاشم پورا میں میرٹھ میں ندی کے کنارے مار کر پھینک دیا گیا. 47 سال ہو گئے, کسی کو سزا نہیں ہوئی. تم کو معلوم ہے جوانوں, 1983 آسام میں نلی نرسے کروا کتنے مسلمان مارے گئے, 10,000 مسلمان مارے گئے, ایک کو سزا نہیں ہوئی. پھر ہم سے بولتے وفادار تو تم کیوں نہیں ہے؟ تم ہم سے پوچھتے تمہاری زبان میں کرواہٹ کیوں ہے؟ ارے میری زبان میں کرواہٹ اگر ہے تو تمہاری ناانصافیوں کی وجہ سے, میری آواز میں غصہ ہے تو تمہاری ناانصافی کی وجہ سے. بتاؤ ہم سے انصاف کب ہوگا؟ گجرات کا فساد ہوا, ہندو اخبار کا ایک تھنک ٹینک ہے چنئی میں, ہندو سینٹر فار پالیسی ریسرچ, اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں.
جس میں بتایا گیا کہ پولیس کبھی بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی، پولیس کبھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی، پولیس کبھی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتی، پولیس کبھی دلتوں کی مدد نہیں کرتی، پولیس کبھی سکھوں کی مدد نہیں کرتی۔ چارٹ دیا گیا وعدہ کا۔ ہندو کا جو اخبار کا تھنک ٹینک ہے، سینٹر فار پالیسی اینڈ ریسرچ، 84 کے دلی کے فسادات ہمارے سامنے ہیں کہ سکھوں کو 3,500-4 ہزار سکھوں کا حد و غارت ہوئی، کاٹا گیا، پھینکا گیا سکھوں کو، ایک بھی پولیس والے کے خلاف ایکشن نہیں۔ کیا انصاف ہے صاحب؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری پولیس خراب ہے، مگر جو پولیس پہ حرکت ہوئی، اندرا گاندھی کی لاش جہاں رکھی تھی وہاں سے لوگ نکل کے رکاب گنج گرودوارا کو آ کے ایک پولیس کے SI کے ہاتھ سے ریوالور لے کے 2 لوگوں کو خون کر دی، اور کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر وہاں پر کھڑے ہوئے۔ انصاف نہیں ہے سکھوں کو۔ گجرات میں فساد ہوا، مایا کوٹانی، بابو بجرنگی جس نے تہلکا میگزین کے انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھے زندگی میں 10 منٹ مل جائیں گے تو میں ہر مسلمان کو مار کے رہوں گا۔ آج اس کو بیل ہو گئی تو بیل پہ نکل گیا سزا کے بعد۔ مایا کوٹانی میں طبیعت خراب ہو گئی ان کی، 500 لوگوں مر گئے مسلمان جب طبیعت خراب ہوئی، مایا کوٹانی گئی زندہ کیسے اب تک یہ سب پھانسی کھڑا تھا مایا کوٹانی کو، بابو بجرنگی کا پھانسی پہ کھڑا تھا، بابری مسجد تو چاہے شہادت ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، کون کون کھلا کر رہا ہے پدما بھوشن دے دیا گاڑی کو، انصاف کب ہوگا کہ ان سے بتاؤ۔ یقیناً اگر یعقوب میمن کو سزا دیتا ہے سپریم کورٹ تو ہم کو منظور ہے، مگر میرا سوال تمہارے سے ارباب مجاہد سے کہ کیا فرشتے بابری مسجد کو شہید کیا، ان کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ ہاشم پورہ میں جن پولیس والوں نے ان کو گولی مارے گی ان کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ اور پھر ہماری ریاست میں آلیر کا انکاؤنٹر ہوا، آلیر کا انکاؤنٹر ہوا، کتنے انکوائری کہاں تک نہیں بتاؤ آپ کو، کتنے مہینے ہو چکے ہیں۔ ہم کمشنر پولیس سے، میں DGP صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ تمام کو واقعہ یاد دلانا حالیہ دنوں کا، مشیر آباد میں ایک NRI کے اوپر ایک SI، 2 کانسٹیبل اور ایک ہوم گارڈ نے بحث کی، NRI کو مارے، فوراً پولیس جو ہے ہوم گارڈ کو برطرف کر دیے، کانسٹیبل کو سسپینڈ کر دیے، SI کو ٹرانسفر کر دیے۔ اب NRI سے اتنی محبت، ماں 5 کو مار دیے، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتا، سسپینڈ کر دو۔ کیا انصاف ہے یہ کہ NRI پر اس سے بحث کریں گے تو 2 کانسٹیبل سسپینڈ ہوں گے، SI کا ٹرانسفر ہوگا، اور تمہاری کسٹڈی میں جو 6 مارے جائیں گے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ان کو پولیس والوں کو 12 کو سسپینڈ کرو؟ یہ انصاف ہے کیا؟ یہ انصاف ہے کیا؟ کہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ یہاں پر مکہ مسجد کے سامنے فائرنگ ہوئی، باسکر لاء کمیشن بنا، کانگریس کی حکومت تھی، اب کانگریس والے اسد الدین اویسی ویسا، اسد الدین اویسی وہ یہ ہے، اسد الدین اویسی اتر پردیش کیوں جا رہے، اسد الدین اویسی بنگلور کیوں جا رہے، اسد الدین اویسی وہاں کیوں جا رہے؟ ارے میں بار بار کہتے آ رہا ہوں، ہمارے باپ کی سرزمین ہے، یہ کہیں بھی جاتے، باپ کی سرزمین ہے، باپ کی سرزمین ہے، کہیں بھی جاتے۔ تم روکتے کہ ہمارے کو دم ہے روکنے سے؟ اتر پردیش جائیں گے، اب بنگلور کے بلدیہ انتخابات میں حصہ لینے والے تیار ہو جاؤ، اب وہاں پر بھی ہوگا، بات بولیں گے وہاں پر بھی جا کے۔ اللہ نے ہم کو زبان دی، ہم گنگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم زندوں کی نمائندگی کرتے، ہم مردوں کی نمائندگی نہیں کرتے، ہمیں زندہ قوم کے زندہ نمائندے، ہم بات بیان کرنا یہ میرا بنیادی حق ہے، تم میری زبان کو روک نہیں سکتے، میری زبان سے نکلے والی بات تم کو پسند
پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھو تم کو میرے الفاظ سننا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے الفاظ کیا بیانی سے تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے انشاءاللہ، مگر ہم آپ کو بیان کریں گے۔ بولے آپ سے آپ سے ماریں گے، اچھا ماریں گے، ایسا نعرہ ماریں گے نہیں کس کا بھی نہیں ہے، ایسا نعرہ ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فکر مت کرو۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ دنیا جب ختم ہونے سے پہلے جب نعرہ تکبیر بلند ہوگا تو علماء نے لکھا کہ یورپ کا ایک جزیرہ آئلینڈ ہماری آواز تکبیر کی آواز سے بچتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب ہوگا، فکر مت کرو۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے، مگر ہم عزت کی زندگی گزاریں گے۔ بھاسکر راؤ کمیشن کی فائلنگ کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ کہیں کو نہیں نکالیں؟ اور مسٹر پرائم منسٹر یہ مکہ مسجد میں آپ کا سوامی اسیمانند یہاں پر بم رکھا، جمعے کا دن تھا، ہمارے بھائی شہید ہو گئے، معصوم بچہ بھی شہید ہو، اسیمانند کو بیل ہو گئی، اپیل کیوں نہیں کرتے آپ؟ اسیمانند کو سمجھوتا ٹرین بلاس میں بیل ہوئے، اپیل کیوں نہیں کرتے؟ مکہ مسجد بم بلاس میں 3 لوگوں کو بیل ہو گئے، اپیل کیوں نہیں کرتے؟ ہماری تقریر ہم کریں گے، پرائم منسٹر کے خلاف بولیں گے تو دلی میں کورٹ کر دیں گے، کیس کر دیں گے، مگر جو بم بلاس کا ملزم ہے، جس نے بم بلاس کیا، ایکیوز ہے، ایلیٹ ایکیوز ہے، اس کو بیل مل کے اپیل نہیں کرتے۔ اور ہم یہ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کانگریس کی مکاری کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسدالدین اویسی کے خلاف تم زبان کھول رہے، مجلس کے خلاف تم آواز کھول بیان کر رہے، تمہارے عزائم میں جانتا ہوں تم کتنے ہیں، ہاں تمہاری عمر 100 سال کی ہوگی، مگر ابھی بھی ہم میں بہت جوانی باقی ہے، بہت جوانی باقی ہے، ابھی روزے کی حالت میں ہوں، اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ مکہ مسجد کا بم بلاس ہوا، کتنے سال کانگریس کی گورنمنٹ تھی؟ 6 سال 7 سال۔ مالیگاؤں کا بلاس ہوا، 8 سال UPA۔ اجمیر میں خواجہ اجمیری کے آستانے پہ بم بلاس ہوا، آپ کی حکومت۔ مورسا ہوا، آپ کی حکومت۔ آپ اتنے 5-6 سال میں ٹرائل کیوں نہیں شروع کیے، چارج شیٹ کیوں نہیں ڈالے؟ میں ملا ہوا تھا، آپ ملے ہوئے تھے، کون ملے ہوئے تھے میرے کو نہیں معلوم، بتاؤ آپ۔ مارچ 2012-2014 کو کیا ہندوستان کے ہوم منسٹر شنڈے نہیں تھے؟ کیا شنڈے آگے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اپیل کر رہے نہیں کرے؟ یہ لوگ تو آئیں گے نا، بی جے پی تو اب کھل کے اپنے لوگوں کی تائید کر رہے۔ پرائم منسٹر جب اچھے دن بولے تو میں بول رہا تھا دیکھو اچھے دن نہیں آنے والے۔ یاد ہوگا آپ کو پارلیمنٹ کی تقاریر ہو رہی تھی الیکشن میں، اچھے دن مترو بولے آئیں گے، اب کہاں کے اچھے دن، کدھر کے اچھے دن؟ کوئی اچھے دن نہیں آ رہے میرے بھائی، اچھے دن تو صرف ان لوگوں کے آ رہے ہیں جو دہشت گردی کے الزامات جن پر ہیں۔ ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے کہ اسیمانند کی بیل کینسل کرو آپ، ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے اگر آپ انصاف پسند ہے تو آپ ان تمام کو سزا دلاؤ، سزا دلاؤ ان تمام لوگوں کو، مسٹر پرائم منسٹر ان کو سزا دلاؤ، بابو بدرنگی کو اور مایا گوڈانی کو سپریم کورٹ کے اپیل کے بعد پھانسی پہ چڑھاؤ، بابری مسجد کے جن لوگوں نے شہید کیا، جن کے خلاف الزامات ہیں، الزامات کو پروف کرو کورٹ میں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ 6 دسمبر کو کیا ہوا۔ میرے عزیز دوستو، ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اور جو لوگ مجلس پہ تنقید کر رہے میرے بھائی، میرا حکومت خلاف ادھر مت آؤ، آپ اچھے آگے چلے گئے، اللہ کے کرم سے
صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے غریبوں کی، اللہ کے ولیوں کی دعا ہے، اللہ کے محبوب نیک بندوں کی دعا ہے۔ آپ ایک اسکول نہیں چلا سکتے، ہمارے خلاف ہوتا، اسکول چلاؤ پہلے، بعد میں زبان کو لگاؤ دو۔ اسکول نہیں چلا سکتے اور مجلس اتحاد المسلمین، ہاں یقیناً ہم کو معلوم ہو ذمہ داری کیا ہے، میں غرور اور تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں یہ تمام باتیں کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا کو معلوم ہو، بی جے پی آر ایس ایس کانگریس کو معلوم ہو انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، تم جاننا چاہتے ہیں عدل کیا ہے؟ دنیا میں اگر کسی نے انصاف کیا تو ہم نے دیا۔ کیسے دیا انصاف؟ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک بادشاہ ہے جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ آگے اسلام کو قبول کیا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، ایک غریب کا پیر اس کے چادر پہ پڑ گیا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے مار، اس کے پورے دانت ٹوٹ گئے۔ مقدمہ فاروق اعظم کے دربار میں گیا، فاروق اعظم نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا۔ فاروق اعظم نے غریب سے کہا مار اس کو، مار کے دانت توڑ دے اس کے، کیونکہ قصاص خون کا بدلہ خون، دانت کا بدلہ دانت۔ تو بادشاہ بولا میں اسلام قبول کیا، مگر اب تک اس کے دل میں ایمان نہیں کہ اس سوچتا۔ وہ تھوڑا وقت چاہا اور مرتد ہو گیا، بھاگ گیا۔ فاروق اعظم کا دور زمانہ آپ کے خلاف مقدمہ پیش ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کے خلاف مقدمہ پیش ہو جاتا ہے۔ ابھی نے کہا اور صحابی رسول ہے، قاضی ہے، بولتے آئیے آپ مجھے آئیے۔ جب اندر جاتے ہیں عدالت میں تو قاضی اٹھ جاتا ہے فاروق اعظم کو دیکھ کر، وہ کہتے نہیں تمہارا کام اتنا نہیں ہے، بیٹھو۔ موقع آتا ہے کہ نہیں اب قسم کھانا ہے، جج بولتا، قاضی بولتا ان سے سبق پوچھو، ان سے قسم مت کھلاؤ، یہ خلیفہ ہے۔ فاروق اعظم بولتے تم اس عہدے کے لائق نہیں۔ مصر کا گورنر ہے، حضرت عمر ہے، ان کا بیٹا گھوڑ سواری کی ریس لگاتا، اور جب گھوڑ سواری کی ریس آ جاتا ہے مصری سے تو اس کو خوب مارتا، بولتا مار کھا، میں بڑے معزز خاندان کا بیٹا ہوں، میرا گھوڑا پھر سہارے گا۔ وہ مصری مدینے کو جاتا فاروق اعظم کے پاس، جا کر بولتا مجھ سے انصاف کرو۔ فاروق اعظم مصر کے گورنر کو بیٹے کے ساتھ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس بیٹے سے تو جانتا ہے اس مصری کو؟ بولے ہاں۔ کیا تو نے اس کو مارا؟ بولے مارا۔ فاروق اعظم کوڑا دیتے ہیں اس دوسری کو، لے اس کو مار، گورنر کے بیٹے مار، اس کو خوب مار۔ اور وہ مصری مارتا ہے اور پھر فاروق اعظم بولتے اور مار اس کو۔ جب فاروق اعظم لوگوں پر مارتا ہے اس کے بعد فاروق اعظم بولتے حضرت عمر کو لے کے آؤ، جو گورنر ہے مصر کے، بولے ان کو مار، ان سے بتا لے، کیونکہ ان کا بیٹا ہوتا نہیں ہے۔ نہیں فاروق اعظم نہیں، ان کا بیٹا کیا ان سے نہیں۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں سنو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سمجھائے بات۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا، تمہارے بیٹے نے کب سے تو غلام بنایا؟ اللہ میری اولاد کو، میرے بیٹے کو اللہ نے بنایا، تمام اولاد کو اللہ نے بنایا۔ ظلم کرنا کسی پر نہیں ظلم کر سکتے، انصاف کرو گے تو دنیا میں امن رہے گا، انصاف کرو گے تو دنیا کو حقیقی آزادی ملے گی، انصاف ہوگا، ظالم کو سزا ملے گی، مظلوم کو اس کا حق ملے گا تو دنیا میں امن ہوگا۔ مگر یہ حوث اور دولت کے بدوالوں نے دنیا کے امن کو تباہ برباد کر دیا۔ آج دنیا کو ضرورت ہے انصاف فاروق اعظم کی ضرورت ہے، انصاف فاروق اعظم کی ضرورت ہے۔ کیسا قضا کا نظام تھا، جب بلکہ محمود غزنوی کا واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی کے پاس ایک آدمی دوڑ کے آیا، محمود میں اس کا کام بمان کر دوں گا۔ محمود غزنوی جیسا اس شخص کرتا اس گردن مار دیتے، اس کے بعد غریب کو بولتے اور کھانا کھا۔ وہ تعجب کرتا، بولتا ہے محمود یہ کیا معاملہ ہے، تم چراغ کو بھول کر دیے اور تم اب کھانا پوچھ رہے مجھ سے؟ تو محمود غزنوی نے کیا جواب دیا؟ محمود غزنوی نے کہا دیکھ سن، مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ میرا بیٹا تھا، اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں انصاف کرنے سے رک جاتا، اسی لیے کہا کہ چراغ کھول کر دے، میرا انصاف بڑا بے رحم ہوتا ہے، آپ بن
بن کر کے ہوتا ہے، میرا انصاف باز بن کر کے ہوتا ہے، میں ظالم کی گردن مار دیتا ہوں۔ پھر کسی نے پوچھا محمود پھر کھانا تم نے پوچھا؟ تو بولے ہاں، جب سے غریب میرے کو آ کے بولا کہ اس طرح کا برتاؤ ہوا، میں اس دن سے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ انصاف ہو گیا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، انصاف ہو گیا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، یقین مانو بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دولت مندوں کی اولاد نالائق نکلتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بیٹے کو سلام ایوبی کلا بنائے انشاءاللہ، ہم تمام کلا کو اللہ مجاہدین بنائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم دیکھتے جائیں اب رمضان کے دنوں میں بھی میں پرسوں جا رہا تھا افطار کی دعوت سے، تو وہی سے ہاسپٹل کے سامنے روڈ بڑی ہے، ویڈی کر رہے بچے، کچھ ایک پہیے پہ میں گاڑی رکھے ہو رہا ہے، کیا ہے مالک؟ ارے رہا ہے نہیں رہا، تھوڑا ہم کا شوق کر دے۔ دیکھیں نا آپ کیا ہوا، ایک بچہ مر گیا معصوم، کشتی کر رہے تھے، مارا ماری میں بچہ مر گیا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو گھر میں سمجھائیں گے، بچپنے میں اس کی عادتوں کو روکیں گے، جہاں غلطی کرا ایک نہیں دو اس کو دیں گے تو یہ بڑے ہو کے شرمندہ نہیں کرتا۔ آپ ابھی سے سمجھاؤ ان کو، مثال بنو ان کے سامنے، علم کی طرف لے کر جاؤ اپنی اولاد کو۔ مجلس کی نمائندگی پر حکومت تلنگانہ نے اب باہر جا پڑھنا چاہے تو 15 لاکھ 10 لاکھ کی آپ کو فیس دی جا رہی، اب تعلیم کے لیے آپ کو پورے مواقع ہے، خدا کے لیے پڑھو میرے بھائی، پڑھو میرے بھائی، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا پیغام تمہاں سے ہے کہ پہلی آیات جو قرآن کی نازل ہوئی وہی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا کے پڑھو پڑھو، یہ دین تم کو چاہے نہیں دے سکتا، یہ دین کا مطالبہ ہے مسلمانوں کے، تم تعلیم یافتہ بنو، تم کو امام غزالی بننا ہے، تم کو سید علماء بننا ہے، تم کو دنیا کے بہترین سائنسدان بننا ہے، تم کو طاقتور بننا ہے۔ آؤ پڑھو، خوب پڑھو، طاقتور بنو، خدا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، ان کو طاقتور بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو کمزور مومن سے قوی مومن پسند۔ علماء نے فرمایا کہ قوی سے مطلب علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، اپنی ماں باپ سے محبت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے طاقتور بننا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تم اچھی مثال بنو گے، جب ہم اچھی مثال بنیں گے۔ جب تک یہ ہر فرائیڈے ٹو فرائیڈے سیٹرڈے ختم نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ یہ سپر مین، آئرن مین، یہ سب بینکی مین چھوڑو، یہ اب تم کو سپر مین بننا ہے، اور تم بن سکتے انشاءاللہ تعالیٰ، تم بن سکتے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھو ہم کو یہ دین کیسے ملا؟ تم سمجھ رہے یہ دین ایسی مل گیا ہم کو، ایسی دین مل گیا ہم کو؟ ارے سنو مسلمانوں، ہمارے اسلافوں کی ہمتیں بڑی تھی، ہمتیں بلند تھی، جب ان کے زخموں سے خون نکلتا تو اس کو خون نہیں، اس کو پانی اور پسینہ سمجھتے، ان کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ دشمن ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، دشمن کو تہس نہس کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ حق کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا، حق کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور کبھی دشمن کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ یہ درس ہم کو حضرت بلال نے دیا، یہ درس ہم کو حضرت خباب نے پھانسی کا بندہ مسکرا کر اپنے گلے میں ڈال دیا، یہ درس ہم کو حضرت سمیہ نے نیزے کا زخم کھا کر دیا، یہ درس یہ پیغام ہم کو حضرت یاسر نے اونٹ کے دونوں درمیان ہم نے اپنے جسم کو چبا کر دیا، یہ پیغام ہم کو امام حسین نے دیا کہ اپنے جان نثاروں کی گردن کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی آم کی گردن کٹتے دیکھا، اور خود کی گردن کو کاٹا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آپ کے راستے کو مت چھوڑو، اور یاد رکھو یہ دین آسانی سے نہیں ملا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ بیان کر رہے کہ رومیوں نے گرفتار کر لیا،
फारूक आजम के जमाने में, रोमियों ने गिरफ्तार कर लिया फारूक आजम के दौरे खिलाफत में। तो रोमी बादशाह ने कहा ये दौलत ले ले, खूबसूरत औरत ले ले, अपने दीन को छोड़ दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने कहा कि नहीं, एक लम्हे के लिए भी मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। तो आपको रस्सियों से बांध दिया गया, तीर चलाए गए, जिस्म से खून निकल रहा है। बादशाह ने कहा ए अब्दुल्ला, दीन इस्लाम को छोड़ दिया। आपने कहा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। फिर लाया गया खोलते हुए तेल, एक सहाबी को डाल दिया गया और कहा अब्दुल्ला अब तो मान लो। कहा नहीं, कहा इनको भी डाल दो। जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को उस खोलते हुए तेल के बर्तन के पास लेकर गए तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए। बादशाह खुश हुआ और कहा कि क्या अब तुम मान दोगे, तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने क्या जवाब दिया? सुनो, ये पुलिस वाले हमको मारते हैं एनकाउंटर में, हाशिमपुरा में मारे हमको, बंबई के गली कूचों में मारे, दिल्ली में मारे, मारने वाले मारे ना, इस्लाम की दुश्मनी में मारेगा। तो सुनो, हमारा जवाब क्या है, हमारा पैगाम क्या है तुम्हारे जालिमों से? ये है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने किया। अगर कोई मारने वाला जालिम मुझे मार कर, अगर मेरे आंखों में आंसू आ रहे, समझ रहा है कि मैं डर गया नहीं, मेरे आंख में आंसू इसलिए आए क्योंकि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने कहा कि बादशाह मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मेरे आंख में आंसू इसलिए आए कि मैं इस बात की मुझे तकलीफ है कि अल्लाह ने मुझे एक जान दी, जितने सर पर अगर बाल होते उतनी जान अगर अल्लाह देता तो मैं सरकार के बाहर को कुर्बान कर। ये हमारा पैगाम होना चाहिए जालिमों को, जो हमको मार रहे, जो हमको खत्म करना चाहे, तुम हमको खत्म नहीं कर सकते, याद रखो। जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने जवाब दिया, बादशाह परेशान हो, फिर जेल में डाल दिया। कई दिन के बाद बुलाया कि ठीक है आओ, तुम मेरे माथे को पहुंचा दे। बोले नहीं बादशाह, ये ज़बान, ये मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलता है, ये किसी रोमी बादशाह को पेशानी को नहीं चूम सकती। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी जान नहीं है, पूरे मुसलमानों को छोड़ दूंगा। आपने सोचा कि मेरी जान केवल अगर तमाम मुसलमान छूटते हैं तो आपने जाकर उसके पेशानी पर पोसा दिया। और जब ये अब्दुल्लाह फारूक आजम के दरबार में गए तो फारूक आजम के सामने वो तरस किया, ऐ खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई कि मैंने एक रोमी बादशाह के पेशानी को पोसा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। फारूक आजम ने कहा कि नहीं, अब आज इस वक्त फारूक आजम तुम्हारे पेशानी को पोसा देता है और तमाम तुम्हारे पेशानी को पोसा देगा। मुझे अफसोस होता है जो दीगर जमातों में सियासी कायदीन अपने सियासी आकाओं के हाथों को चूमते हैं, उनके आगे सर को झुकाते। अरे क्यों झुकाते, क्यों चूमते? अपनी अम्मा के पैर को चूमो, अपने बाप के पैर को चूमो, अपने भाई की पेशानी को चूमो, अपने गरीब यतीमों के सर पे हाथ रखो। ये पैगाम देना चाहिए हमको दुनिया को। मेरे अजीज दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अगर हमको मार कर, गोलियां मार कर दिल्ली में खत्म कर रहा है, आसाम में या शिवपुरा में मार कर या बंबई की सरजमीन को खत्म करके सोच रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। कोई सवाल कर सकता है कसौद्दीन तुम क्या कह रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी बदजनवर को देखे, बदजनवर बहुत बच्चे पैदा करता, मारना शुरू करे तो खत्म भी हो जाता। बकरियों को सारी दुनिया में काटो, बकरियां नहीं मरती। गाय को काट के दुनिया में गाय खत्म नहीं होती, भैंस को काट के भैंस खत्म नहीं होती। जो अल्लाह के नाम पे दुआ की जाती है खत्म नहीं होती कभी। जो अल्लाह के नाम पे दुआ की जाती, जब बकरी भैंस गाय खत्म नहीं हो रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खत्म होगी। तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर सकेंगी, तुम्हारी गोलियां हमारे हिम्मतों को, हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकेंगी। तुम्हारा जुल्म हमको और जिद्दी बनाएगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा जुल्म हमको अल्लाह की जान पर और तवक्कल कराएगा। तुम जुल्म करते जाओ,
کوشش کرتے رہیں گے، انصاف تو ہوگا ایک دن، انصاف تو ہوگا، اگر اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں تو ہوگا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن پولیس والوں نے ہمارے بچوں کو گولی ماری، چاہے مکہ مسجد کے سامنے ہو یا آلیر میں ہو یا پھر ہاشم پورہ میں ہو یا پھر ممبئی میں کہاں میں ہو، تم کبھی سکون سے نہیں رہو گے، تم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی سکون سے نہیں رہو گے، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تم کبھی اطمینان کی نیند نہیں سو سکو گے۔ میرا پاکستان مجھ سے کہہ رہا ہے ہم ختم ہونے والے نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں دنیا باقی ہے۔ اور سن لو دنیا والوں، اسد الدین اویسی یا پھر اس مجمع میں ہندوستان میں جو لوگ ہیں، ہماری عزت اور ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مگر میرے امتی کے خون کی عظمت تیرے سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارا مقام ہے، سمجھو نوجوانوں، یہ تمہارا مقام ہے، تم بہترین امت ہو، تم دنیا کے سامنے مثال بننا ہے ہم کو اور آپ کو۔ اور میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور آج کی رات جو ہے نا بڑی متبرک رات ہے، یقیناً تھوڑی بہت شاپنگ کرنا ہے، صحیح معلوم لینا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کی رات عبادت کرتا، جب سب کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ تھوڑی تو عبادت کرو، عشاء کے بعد یا پھر فجر سے پہلے 2 رکعت تہجد کے پڑھ لو، 2 رکعت اسٹارٹنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو 4، if not 6 then 10، مگر 2 تو کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی رات عبادت کرے گا اس کا دل زندہ رہے گا جب سب دل مردہ ہو جائے۔ اور یہ رات مزدور کو مزدوری ملنے کی رات، جتنے لوگوں کو کل رات تک اللہ نے معاف کر دیا اتنے تمام لوگوں کو اللہ کی رات معاف کرنے والا ہے۔ تو ذرا غفلت مت کرو، میرے لیے بھی دعا کرو آپ، ہم مجلس کی جماعت کے لیے بھی دعا کرو آپ۔ ہمارے اخلاق بہت ہے، ڈر نہیں ہے، مگر یاد رکھو میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اگر کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کچھ بولتا ہوں، میں اپنی زبان کو ہلاتا ہوں، میرے عزیز دوستو یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ کسی ولی کسی وقت کے قطب کی نظر کرم ہے، اس کی نسبت کا نتیجہ ہے، یہ سب امت کے بقی آقا کا صدقہ ہے۔ اسد الدین اویسی کی زبان ملتی ہے، اللہ کے کرم سے اس میں کچھ الفاظ ادا ہوئے۔ اگر ایوان پارلیمان میں کھڑے ہو کر گناہگار کچھ بولتا ہے تو صرف انہی وجہوں کی وجہ سے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، میرا کچھ نہیں ہے، یاد رکھو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تمہاری دعائیں، ان غریبوں کی دعائیں، ان لوگوں کی دعائیں جن کو میں جانتا بھی نہیں، وہ دعائیں آنے آ جاتی۔ یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں عوام کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی، اور جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو زکات دینے کے بعد جو 97.5 بچتا اس میں سے آل رسول کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تو زکات نہیں دے سکتے، بہت باتیں کرتے نا ہم قربان ہو جائیں گے، سر کٹا دیں گے، پورا کر دیں گے، آؤ جیب کو ہوا دو، پیسہ نکالو، جا کے آل رسول کو دو۔ کئی آل رسول ہیں جو غریب ہیں، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کے یاد رکھو، یاد رکھو رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کی حال کا لحاظ رکھو، خدمت کرو۔ جنید بغدادی کا واقعے کو یاد کرو کہ بغداد میں جنید نے ابو القاسم جنید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے، چیلنج کیا کوئی مجھ سے کشتی کر لو، پھر کمزور شخص آیا اور کہا جنید میں مقابلہ کروں گا،
مقابلہ ہوا تو کان میں اس کمزور شخص نے کہا جنید میں آل رسول، میں سرکار کی اولاد ہوں، تمہیں کشتی ہار جاؤ میں بھوکا۔ جنید بھاگ گیا آقا کی محبت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وقت کا حدود بنا دیا۔ جتنے سلسلے آج نکلتے ہیں اس میں جنید بغدادی کا نام، کسی ایک بہت بڑے عالم ایک عاشق رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ پالکی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، فوراً کہا پالکی کو رکھ دو، اترے اور کہا کہ تم چاروں میں سے آل رسول کون، کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تین نے کہا کہ ہم تو نہیں ہیں، ایک نے کہا کہ مزدور کو مزدوری کی ضرورت ہے، آل رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عاشق رسول نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے معاف کر دو، اب آپ بیٹھ جاؤ، میں پالکی اٹھاؤں گا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس عاشق رسول نے کیا خوب کہا، اس عاشق رسول نے کیا کہا کہ تیرا سب گھرانہ چمک پاتے ہیں، کیا بات ہو؟ ہاں چمک پاتے ہیں سب پانے والے، نہیں وہ آل رسول پر انہوں نے ایک شعر کہا، اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے عزیز دوستو آل رسول کو دو، اور یاد رکھو اگر تم کسی غریب کو ایک کپڑا پہناؤ گے جس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، جب تم کپڑا پہناؤ گے تو اللہ جنت کا ریشم کپڑا کا کپڑا تم کو پہنائے گا۔ تم غریب کو کھانا کھلاؤ گے اللہ تم کو جنت کا میوہ کھلائے گا۔ تم غریب کو کپڑا پہناؤ گے تو اس کے جسم پر جب تک کپڑا رہے گا تم اللہ کے حفظ و امان میں رہو۔ تو میرے عزیز دوستو میری تقریر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ماہ مبارک میں جو حاصل کیے اس کو آپ ڈپازٹ کر کے آگے بڑھیں، اس کو ویسٹ مت کریے۔ کل سے آج شام سے ابلیس چھٹنے والا، انہیں انتظار کر رہا، بھاگوں گا، رگوں میں دوڑوں گا اور نفس بے چین ہے۔ میرے عزیز دوستو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہم کو شیطان کے وسوسے سے اور نفس کی شرارت سے بچائے۔ یہ چیز ہم کو کامیاب کرنے والی ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیابی دے۔ اسد الدین اویسی جائے گا دنیا سے، کبھی کہوں گا نہیں مت جانا، تو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ ایمان پہ ہو، خبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، اور جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی اللہ اگر تو کرم کر دے تو دیدار نبوی کرا دے۔ جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ نوجوانوں اس کی فکر کرو، وہ کھڑے کو دیکھنے کی فکر مت کرو، وہ منکی مین کو مت دیکھو، دعا کرو اللہ سرکار کا دیدار کرا دے، یہ دیدار کرا دے۔ وہ دیکھو، وہ جلوہ دیکھو، وہ کالی کمر والے کو دیکھو، جب وہ دیکھ لیں گے تو دنیا میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کوشش کرو نوجوانوں، یہ 200 روپیز دیکھو، 200 روپیز کو اپنے غریب کو دو، بچی کو پڑھاؤ، اپنی اماں کو تھوڑے پورا لا کے دو، اماں ادھر بھارت سے پھول لے کے آیا اماں، یہ بنڈیوں میں کھانا چھوڑو، یہ کب تک لائی اپا دو اپا کھائیں گے؟ مہینے میں ایک مرتبہ اچھا دکھتا، بھاگ کرے گی جب بنڈی، بھاگ کرے گی بنڈی۔ میرے بھائی بنڈی پہ کھانے سے تم بڑے نہیں بنتے، انڈے کھانے سے تم اچھے ہوں گے، حلال کھاؤ، گھر کا کھاؤ، خوب گفتگو کرو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو حاسدین کے حسد سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے حیدرآباد اور بنگلور کے بلدیہ کے انتخابات میں عظیم الشان کامیابی سے نوازے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو متحد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم نے عبادتیں کی، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس عبادتوں کو آنے والے سال کے 11 مہینے کریں۔ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو ہدایت ہم کو توفیق دے۔ یا اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دے، یا اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ لا الہ